ٹرولنگ کی جا رہی ہے, بلنگ کی جا رہی ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو سائیکولوجیکلی ڈیمیج بھی کر رہی ہیں. اس چیز کا وہ ایکسیپٹ بھی کر چکی ہیں کہ بہت زیادہ وہ ڈپریشن میں ہے. جو آن لائن ٹرولنگ ہے وہ ہماری جو نفسیات ہے یا جس کی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. بولنگ جو ہوتی ہے فزیکل بھی ہوتی ہے, لیکن جو آن لائن بولنگ ہے ڈیفینیٹلی وہ نفسیاتی طور پہ اٹیک ہوتا ہے. بیسیکلی انسان کی نفسیات پہ اٹیک کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کے بارے میں برا محسوس کرے. سمپل از دیٹ. ایک تو آپ جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پرائیویسی ہوئی نہیں. آپ شیشے کے گھر میں ہیں, کوئی بھی آپ کو پتھر مار سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ذہن بولتا ہے میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مسعود رضا اور میرے ساتھ حسب معمول موجود ہیں کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر صوفیہ سہیل صاحبہ. ناظرین, ہماری ایک دوست ہیں, وہ ماہر نفسیات بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں, اور وہ کافی سوشل میڈیا پہ وائرل تھیں پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے. لیکن ایک انٹرویو ان کا وائرل ہوا جس میں بعد میں یہ الزام لگایا گیا کہ اس میں تضاد ہے, وہ جھوٹ بول رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا سوشل میڈیا کے اوپر, جس میں ان کی آن لائن ٹرولنگ کی جا رہی ہے, بلنگ کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو سائیکولوجیکلی ڈیمیج بھی کر رہی ہیں. اس چیز کا وہ ایکسیپٹ بھی کر چکی ہیں کہ بہت زیادہ وہ ڈپریشن میں ہے. تو ناظرین, آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جو آن لائن بلنگ ہے, جو آن لائن ٹرولنگ ہے, وہ ہماری جو نفسیات ہے یا جس کی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید. تھینک یو. کیا حال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحبہ, آن لائن بلنگ, سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ نفسیات کی زبان میں جو بلنگ ہے یا ٹرولنگ ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسیکلی ایسی چیز جو کہ آپ کی ذہنی یا نفسیاتی ہیلتھ کو خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اسٹریس ہو, اس سے انزائٹی ہو, ایون کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں, اس سے ہم بولنگ کہتے ہیں. یعنی کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ. ہاں جی, کیونکہ آپ کی جو ذہنی حالت کو افیکٹ کر دے, اسے ہم کہتے ہیں وہ جی بولنگ کی جا رہی ہے. اور سم ٹائم وہ بولنگ جو ہوتی ہے فزیکل بھی ہوتی ہے, لیکن جو آن لائن بولنگ ہے ڈیفینیٹلی وہ نفسیاتی طور پہ اٹیک ہوتا ہے. بیسیکلی انسان کی نفسیات پہ اٹیک کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کے بارے میں برا محسوس کرے. سمپل از دیٹ. ڈاکٹر صاحب, جو بلنگ ہوتی ہے یہ تو بڑا پرانا فنومینا ہے, ہر دور میں ہوتا رہا ہے. ہم یونیورسٹی میں اگر کوئی بیچارہ اوبیز ہے, تھوڑا سا موٹا ہے, تو اس کو ٹرولنگ کا شکار کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی پتلا ہے تو وہ, اگر کوئی لمبا ہے تو اس کو, کوئی چھوٹا ہے تو ہر انسان کو کسی نے, اگر کوئی گورا ہے تو پھر, کوئی کالا ہے تو پھر, تو یہ ہر طرح کی بلنگ کا شکار لوگ ہوتے رہے ہیں ماضی کے اندر بھی, اور ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ بھی انسان کی شخصیت اور پرسنالٹی پہ پڑتا تھا. اب ہے آن لائن. اب آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ, پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ کون سے لوگ آپ کو ٹرول کر رہے ہیں, آپ کو بل کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو, اور آپ کی وہ ایک میم بن جاتی ہے. آپ کے اوپر لوگ طرح طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, کامنٹس کر دیتے ہیں. تو یہ آج کے دور میں بلنگ جو پہلے والی فزیکل بلنگ تھی اس سے کتنی مختلف ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پرائیویسی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ شیشے کے گھر میں ہیں اور کوئی بھی آپ کو پتھر مار سکتا ہے. تو سب سے پہلے جب آپ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں, اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں. یو ہیو ٹو فیس دا کرٹیسزم. اگر آپ کو محبت ملے گی تو کچھ لوگوں کے کامنٹس بھی نیگیٹو ملیں گے. آپ یہ اپنا مائنڈ پہلے سیٹ اپ رکھیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ کام کرنا ہے. سمپل از دیٹ. دوسری بات یہ کہ لوگ جب ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسکلی ہر کسی کے اپنے اسٹریسز ہوتے ہیں. وہ اسٹریسز نکال رہا تھا. ٹھیک ہے, ضروری نہیں وہ آپ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہا, وہ اپنے اسٹریسز نکال رہا ہوتا ہے. اور اس کو ایک چیز, ایک آبجیکٹ مل جاتا ہے, چاہے وہ زیادہ تر میل ہو یا فیمیل ہو, تو وہ اس پہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں چیزے بازی. ہاں, کہ بھئی چیزہ لینا ہے, بس ہمیں شوگر لگانا ہے. ہاں. اب یہ ڈاکٹر صاحب دونوں کی نفسیات پہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جو چیزیں بازی کر رہے ہیں ان کی کیا پیچھے نفسیات ہوتی ہیں, کیا کس قسم کا پلیئر ان کو مل رہا ہوتا ہے اگلے بندے کو ہرٹ کر کے. اور پھر آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ جس کے اوپر وہ بیت رہی ہوتی ہے, جو بلی ہو رہا ہوتا ہے, اس کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے. دیکھیں, جو لوگ بولنگ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ خود احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں انکانشیسلی چاہتے ہیں کہ ہم اس بندے کی جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب وہ ایسا نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں, اس کا کوئی ایسی چیز, ہیومن بینگ ہے نا, کوئی غلط چیز ہم سے بھی ہو سکتی ہے. اگر اس انسان سے کوئی چیز غلط ہو گئی ہے تو ان کو موقع مل گیا, وہ اپنے اسٹریس کو, اپنے حسد کو نکال لیں, تو وہ میسیجز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں,
وہ اپنے سارے اسٹریسز کا جو ہوتا ہے نا دائرہ کار ان تک محدود کر دیتے ہیں, اور ان کو اب وہ صرف ان کو نہیں کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی جو سیاسی کمتری کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں نہیں ہیں, یعنی کہ جیلسی فیکٹر ہے ایک, وہ پروفیشنل جیلسی ہو سکتی ہے یا ویسی کسی قسم کی جیلسی ہے, تو وہ اس کو نکالنے کے لیے جب ان کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ اس کا تماشا بناتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, جو بندہ بلی ہو رہا ہوتا ہے, جس کے لوگ ٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اس کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس لیول بھی. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے وقتی طور پہ تو اسٹریس ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے, ہیومن بینگ ہے نا, ہمیں اسٹریسز ہوتے ہیں. آپ کو ایک اگر آپ کا اچھے کانٹینٹ کے ساتھ آپ کی ایک شہرت ہے اور آپ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہو اور آپ اس سے پیسہ بھی ارن کر رہے ہو, تو ڈیفینیٹلی یو فیل گڈ. اور جب کوئی ایسے کرٹیسزم آتی ہے یا کوئی ایسی بلا وجہ کی ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کی سیلف اسٹیم کو تو ہٹ ہوتی ہے نا. کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے بارے میں ڈاؤٹ بھی آتا ہے کہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا, یا میں ایسا یا نہ کرتی یا نہ کرتا, تو کہیں نہ کہیں اپنے اوپر سیلف ڈاؤٹ بھی آتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ کریکٹر میں اسٹرانگ ہوتے ہیں, جن کا جینوئن کانٹینٹ ہوتا ہے, جو جینوئنلی اپنے کام میں کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے, تو ان کو ٹرولنگ سے فرق نہیں پڑتا اور وہ اسٹریس آؤٹ بھی نہیں ہوتے. بلکہ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے بھی دیکھے جو جس پر ٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ مزید کرتے ہیں ایسی بات کہ چلو جی کر لیں ٹرول, ہمیں فرق نہیں پڑتا. جو مینٹلی بہت اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ایسی پریکٹس کرتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اسٹریس اور کہیں نہ کہیں انزائٹی ہوتی ہے, اگر بہت زیادہ ٹرول ہو گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا فیس بھی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھائی, یہ جو لوگ بلی ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سوسائٹل تھاٹس کا بھی ایک بہت بڑا رجحان دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ کیا ایسے کیا لوگوں کو اتنی چیزیں ہرٹ کر جاتی ہیں کہ وہ خودکشی تک چلے جاتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کی ایموشنل مینجمنٹ صحیح نہیں ہے نا, اور آپ بہت سینسیٹیو ہیں اپنے ہی بارے میں, ٹھیک ہے, آپ کو اپنے آئیڈینٹی کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہیں, کوئی کرٹیسزم آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے, تو پھر کہیں نہ کہیں سوسائڈل تھاٹس بھی آ جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تب آپ کو سوسائڈل تھاٹ آتے ہیں. آپ کو اس سے جب آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے اس کو اسی طرح مینیج کرنا سیکھیں. سب سے آسان حل تو ایک ہی ہے مسعود, اگر کوئی جھنگ میں بیٹھا, سکر میں بیٹھا, آزادکش میں بیٹھا, بنیر میں بیٹھا, مجھ پہ کوئی کرٹیسزم کر رہا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر مجھے اپنا کام بہترین آتا ہے اور میں اپنے کام میں کانفیڈنٹ ہوں, تو آپ اپنے آپ پر ذات پہ اتنی مضبوط رہیں کہ آپ کو اس سے فرق نہ پڑے. لیکن اسٹریس آتا ہے وقتی طور پہ آتا ہے, ایکسپیل ہوتا ہے, جیسے ایک وقت آتا ہے نا, ایک لہر آتی ہے اور چلی جاتی ہے, تو وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے لگتا ہے کہ بلی بھی وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود لوگوں کو کسی قسم کا کبھی ٹارچر کیا ہوتا ہے انہوں نے, پھر جب لوگ بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے تو پھر اس کا تماشا بنائیں. اب یہ وہ چیز ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے. آج اگر ڈاکٹر نبیہہ کی باری ہے تو کل ڈاکٹر فان کیسر کی تھی, کل کو آپ کی ہو سکتی ہے, میری باری ہو سکتی ہے, یا جو بلی کر رہے ہیں ان لوگوں کی بھی باری آ سکتی ہے. تو واٹ شوڈ بی دا پریکٹیکل اپروچ یا اسٹریٹجیز کون سی ہیں جس سے ہم کوپ اپ کر سکیں اگر کوئی آن لائن ٹرولنگ کا شکار ہے یا آن لائن بلی ہو رہا ہے؟ تو ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے سوشل میڈیا یا میڈیا میں آنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر ہر اسپیکٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں. یا تو آپ ڈیسائیڈ کر لینا کہ آپ نے سوشل میڈیا یا میڈیا میں آنا ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ٹرولنگ کا. لیکن اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو آنا ہے اور اس میں آپ نے سکسیزفل ہونا ہے, تو پھر اپنی ٹرولنگ کے لیے بھی آپ تیار ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ وقتی اسپیل ہوتے ہیں. جو ٹرولنگز ہوتی ہے نا کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے ڈاکٹر فان کی ہوتی ہے, ڈاکٹر نبیہہ کی ہو رہی ہے, تو کل کو کوئی اور آ جائے گا تو ڈاکٹر نبیہہ اور ڈاکٹر فان کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس ہو جائے گا, میرے پر آئے گا تو میرے پر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک پروسیس ہے. تماشبین قوم ہے, یہ تو تلاش میں رہتی ہے کوئی نیا ملے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھی لانتوں کا رخ موڑ لیا اپنی طرف, یعنی کہ یہ تو تماشبین قوم ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو سنجیدگی ساتھ نہیں لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں جتنا آپ سنجیدگی کے ساتھ ان کو لیں گے اتنی زیادہ اپنے کو جو ٹرول ہو رہے ہوتے ہیں, اگر وہ اتنی زیادہ سنجیدگی سے لیں گے, پرسنل لے لیں گے, تو آپ ڈیفینیٹلی آپ اسٹریس میں آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹریسز نکالے ہیں. اور یہ دیکھیں ہر جاب کی, ہر کام کی کہیں پرونز اینڈ کونس ہوتے ہیں. کہیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے, کہیں آپ کو نقصان ہوتا ہے. اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ وائرل ہوئے, اسی سوشل میڈیا سے آپ نے ارن کیا, تو
پھر کہیں نہ کہیں نقصان تو ہوتا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اس میں دو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ایک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لیٹ اٹ گو کر دیتے ہیں کہ بھی خود ہی لوگ ہٹ جائیں گے. کچھ لوگ اس کا نا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بات کر دی تو اس کا جواب دیا، پھر اس کا جواب آیا، پھر اس کا جواب. جس طرح یہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ڈاکٹر عفان کیسر کا، اور ایک جو ٹک ٹاکر تھیں علینا عامر، ان کا تھا. ڈاکٹر صاحب نے ان کے بارے میں ویڈیو کی، اس نے اس کو اگنور کرنے کے بجائے اس نے ان کے بارے میں ویڈیو کر دی. انہوں نے اسی ویڈیو کو بیس بنا کے اس کے اوپر کر دی. تو وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. اس میں پھر باقی لوگ بھی اس میں کودنا شروع ہو گئے. تو اس میں بیسٹ اسٹریٹجی کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو انیشیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے یا اس کو اگنور کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اتنے کمپیٹنٹ ہیں اپنے کام میں تو آپ کو خود جواب دینے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ جواب دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. جب ہم یہ سیریز بنا لیتے ہیں، اس نے ویڈیو بنائی، میں بھی بناؤں گا، اس نے ویڈیو بنائی، اس سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور نئی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ کے لوگ ہمارے میں کچھ لوگ ہیں، دوسری پارٹی کے ہمارے میں کچھ لوگ ہوں گے، تو ایک سلسلہ بن جائے گا. اس میں کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا. وہ ایک کہیں نہ کہیں شہرت تو مل رہی ہوتی ہے نا، کہیں نہ کہیں آپ ان تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، لیٹ اٹ بی. اور کے ساتھ ساتھ جو ہمارے حالات ہیں 20 سے 25 دن کا ٹرینڈ رہتا ہے، اس کے بعد وہ ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے ایک ہفتہ بھی نہیں رہتا. زیادہ ہے. ہاں، ایک ہفتہ بھی نہیں رہتا. ہفتہ 10 دن سے زیادہ ٹرینڈ نہیں رہتا. انٹل انلیس کہ کوئی نیا رولنگ بال نہیں مل جاتا تھا. نہیں مل جاتا. پھر آپ اگر مسلسل ایک دوسرے کی ویڈیوز بناتے رہیں گے اس طرح، تو پھر تو وہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. تو خاموشی بہتر ہے اس میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین، آج سے 12-14 سال پہلے جب ہم نے میڈیا میں اپنا کریئر شروع کیا تو ہمارا اخبار میں لکھتے تھے ہم، تو ہمارے جو ایڈیٹر صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ بیٹا ایک چیز نا 10 دفعہ سوچ کے لکھنی ہے. جو چیز ایک لفظ بھی آپ لکھ دیں گے نا تو وہ آپ کے ساتھ نتھی ہو جائے گا اور وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. وہ کبھی بھی زندگی میں آپ کے خلاف، آپ کے حق میں استعمال ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو بھی لکھنا ہے سوچ سمجھ کے لکھیے گا. تو آج وہی نصیحت جو ہے یا وہی بات جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھائی، میں جو ہمارے آن لائن یوزرز ہیں، جو ولاگرز ہیں، جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں، ان کو بھی میں یہی بات کہتا ہوں کہ جب بھی منہ کھولیں احتیاط کے ساتھ کھولیں. کم بول لیں لیکن وہ بولیں جو آپ کی کریڈیبلٹی کو متاثر نہیں کرے گا. ورنہ آپ نے دیکھا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں لیکن جان پھر بھی نہیں چھوٹ رہی. تو اس لیے جو بولیں ذمہ داری کے ساتھ بولیں اور اس کو آن کریں، ورنہ لوگ پھر اسی طرح کے آپ کے میمز بنائیں گے، اسی طرح سے آپ کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے، آپ کو جھوٹا بھی کہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک طوفان بدتمیزی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی ایک بات میں تضاد آ جائے. آپ نے سہیل بڑائی صاحب کی اگزامپل پچھلے دنوں دیکھی کہ صرف ایک ان کا بارے میں ایک ادارے نے تردید کی ان کے بیان کی، تو کس طرح سے لوگوں نے ان کی پوری جو 40 سالہ صحافت تھی اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا کہ یہ ان کی کتابیں بھی جھوٹی ہیں، ان کے کالم بھی جھوٹے ہیں، ان کے پروگرام بھی جھوٹے ہیں، اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا. تو اس لیے آج کا جو دور ہے وہ اتنا سینسٹیو ہے کہ آپ نے جو بھی بولنا ہے، جو بھی لکھنا ہے، اس کو ایک ایک جملے کا، ایک ایک بولے ہوئے لفظ کے آپ ذمہ دار ہیں. تو اس لیے جب بھی منہ کھولیں تو کوشش کریں کہ احتیاط کے ساتھ کھولیں. کم بولیں، جتنا زیادہ بولنے کی کوشش کریں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اس ٹرولنگ کا حصہ بن سکتے ہیں، آن لائن بولنگ کے لیے لوگوں کو خود جواز فراہم کر سکتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.